السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات. میں ڈاکٹر سید سیف اللہ، اسسٹنٹ پروفیسر آف اردو، گورنمنٹ ڈگری کالج چنچل گوڑا، حیدرآباد. میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تاکہ اپنی تعلیم مکمل ہو سکے، اپنے اسباق کو مکمل کر سکیں. مطالعہ ادب تیسرا سیمسٹر حصے دوم سال دوم کے تحت ہم آج پڑھیں گے اردو مثنوی کا آغاز و ارتقاء. چلیے طلباء و طالبات، سب سے پہلے ہم اپنا پاور پوائنٹ پریزنٹیشن شروع ہو چکا ہے. اس میں ہم دیکھیں گے کہ مثنوی کی تعریف کیا ہے. مثنوی عربی لفظ مثنا سے اخذ کیا گیا ہے، جس کے معنی دہرانا یا دو کرنا یا نقل کرنے کے ہیں. شعری اصطلاح میں مثنوی اس کلام کو کہتے ہیں جس کے ہر شعر کے دونوں مصرے ہم خافیہ ہوتے ہیں اور ہر شعر کا خافیہ بقیہ اشعار کے خافیے سے مختلف ہوتا ہے. البتہ مثنوی کے تمام اشعار ایک ہی بحر میں ہوتے ہیں. یہاں پر مثنوی ایک بیانیہ صنف ہے. چونکہ بیانیہ صنف ہے، اس لیے شاعر کو اس بات کی آزادی ہے کہ وہ ہر مصرے میں الگ الگ مختلف خافیہ اور ردیف کا استعمال کرے. ضروری نہیں ہے کہ ہر شعر میں ردیف بھی ہو. بعض اشعار غیر مردف بھی ہوتے ہیں جس کی ردیف نہیں ہوتی، لیکن خافیہ ضرور ہوتا ہے. جب غزل کی حیت میں بیانیہ صنف ممکن نہیں، اسی لیے اس کی حیت میں بڑی وسعت اور گنجائش پائی گئی ہے طویل قصوں کو بیان کرنے کے لیے. مثنوی کے اجزاء آئیے ہم دیکھتے ہیں کیا ہے. مثنوی میں کوئی قصہ، کہانی، واقعہ یا معاملہ تسلسل کے ساتھ بیان ہوتا ہے. مثنوی کے 7 اوزان مقرر ہیں. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں اس کے اجزاء کیا ہیں. حمد، پہلا حمد، دوسرا جز نعت، تیسرا منقبت، چوتھا مناجات، پانچواں جز مدح، مدح بادشاہ یا عمرہ، چھٹواں حصہ سبب تالیف، ساتواں اصل قصے کا آغاز اور آٹھواں اور آخری حصہ اختتام. یعنی جب بھی کوئی مثنوی لکھی جاتی ہے تو یہ روایت رہی ہے کہ سب سے پہلے شاعر اللہ کی تعریف کرتا ہے. پہلے حصے میں حمد لکھتا ہے، اس کے بعد پھر نعت اللہ کے رسول کی تعریف ہوتی ہے. تیسرے حصے میں پھر کسی بزرگان دین کی یعنی منقبت لکھتا ہے وہ شاعر. اس کے بعد پھر مناجات ہوتے ہیں. پھر جس بادشاہ کی تعریف میں وہ مدح لکھتا ہے جس کو وہ پیش کرنے جا رہا ہے مثنوی. پھر سبب تالیف یعنی اس کی اس مثنوی لکھنے کا سبب بھی بیان کیا جاتا ہے. اس کے بعد اصل قصے کا آغاز ہوتا ہے، مثنوی کے قصے کا آغاز ہوتا ہے، آخر میں شاعر اختتام کرتا ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. مثنوی کی اقسام کیا ہے. عشقیہ مثنوی انسانی کرداروں میں عشق و محبت کے ذکر سے وابستہ مثنوی عشقیہ مثنوی کہلاتی ہے. یعنی انسانی کرداروں میں عشق و محبت کے ذکر سے وابستہ مثنوی عشقیہ مثنوی کہلاتی ہے. یوسف، زلیخا اور خطب مشتری عشقیہ مثنویوں کی مثال ہیں. رزمیہ مثنوی وہ مثنوی جس میں کسی جنگ کے واقعات کو بیان کیا جائے
رزمیہ مثنوی کہلاتی ہے۔ مثنوی علی نامہ رزمیہ مثنوی کی مثال ہے۔ تیسری قسم دیکھتے ہیں متصوفانہ مثنوی، یعنی خدا اور بندے کے رشتے کو واضح کرنے کے لیے جو مثنوی لکھی جاتی ہے اسے متصوفانہ مثنوی کہا جاتا ہے۔ شریعت نامہ، سہاگن نامہ وغیرہ متصوفانہ مثنویوں کی مثال ہیں۔ چوتھی قسم دیکھتے ہیں جدید مثنوی، حالات حاضرہ اور مسائل سے وابستہ مثنوی جدید مثنوی کہلاتی ہے۔ بیوہ کی مناجات، چپ کی داد، خانہ جنگی، جمہور اور امن نامہ جدید مثنویوں کی مثال ہیں۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں اردو مثنوی کا آغاز و ارتقاء کیسے ہوا۔ اب تک تو ہم مثنوی کی تعریف اور اس کے اقسام، اس کے جز کا مطالعہ کیا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اردو میں مثنوی کا آغاز و ارتقاء کیسے ہوا۔ اردو کی دوسری اصناف کی طرح مثنوی بھی فارسی سے اردو میں داخل ہوئی۔ لفظ مثنوی گرچہ عربی زبان سے ماخوذ ہے، لیکن عربی ادب میں اس صنف پر کوئی خاص کام نہیں ہوا۔ اردو مثنوی کے جو قدیم ترین نمونے دستیاب ہیں وہ حضرت بابا فرید گنج شکر، شیخ عبدالقدوس گنگوہی اور دیگر صوفیاء سے منسوب ہیں۔ بہمنی دور کے خاتمے کے بعد عادل شاہی اور قطب شاہی سلطنتوں نے دکنی اردو کی سرپرستی کی اور طویل مثنویاں لکھی گئیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری اصناف کی طرح مثنوی کو بھی عربی سے لیا گیا، عربی لفظ ہے یہ، لیکن وہ زیادہ وہاں پر ترقی نہ کر سکی۔ ایران پہنچنے کے بعد اردو مثنوی اپنے عروج پر پہنچتی ہے۔ اسی طرح اردو مثنوی کا آغاز ہم دیکھتے ہیں تو دکن سے ہوتا ہے۔ قدیم ترین نمونے دستیاب ہیں وہ حضرت بابا فرید گنج شکر، عبدالقدوس گنگوہی اور دیگر صوفیاء سے منسوب ہیں۔ اب بہمنی دور کے خاتمے کے بعد یہ بہمنی دور کہلاتا ہے۔ قطب شاہی اور عادل شاہی سلطنتوں میں اس کا عروج ہوتا ہے، اس کی ترقی ہوتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ بہمنی عہد کی مثنویاں کیا ہیں۔ بہمنی عہد کی مثنویاں، بہمنی سلطنت دکن کی پہلی خود مختار سلطنت ہے۔ اس کا بانی علاء الدین حسن بہمنشاہ تھا۔ یہ سلطنت 1347 عیسوی میں قائم ہوئی اور تقریباً 200 برس تک قائم رہی۔ دکن میں اردو مثنوی کا باضابطہ آغاز بہمنی عہد سے ہوتا ہے اور فخر الدین نظامی بدری کے مثنوی قدمرا پدمراؤ ہے۔ وہ مثنوی فخر الدین نظامی کی ہے، قدمرا پدمراؤ۔ اسی عہد کی ایک اور اہم مثنوی اشرف بیابانی کی نوسرہار ہے۔ میراں جی شمس الشاخ بہمنی عہد کی ایک ممتاز شخصیت ہیں، جنہوں نے معرفت کو اپنی منظومات کا موضوع بنایا اور خوش نامہ، خوش نغز، شہادت التحقیق، مغز مرغوب اور چہار شہادت، یہ سب منظومات مثنوی کی حیت میں لکھی گئی ہیں۔ عادل شاہی عہد کی مثنویاں، اب چلیے اب ہم دیکھتے ہیں اس کی روایت عادل شاہی عہد میں کس طرح ہے۔
طلباء و طالبات، عادل شاہی سلطنت کی بنیاد 1490 سن عیسوی میں پڑی اور اس کا بانی یوسف عادل شاہ تھا۔ تقریباً 200 سال ان کی حکومت رہی۔ 9 بادشاہوں نے حکومت کی۔ پھر 1686 سن عیسوی میں اورنگزیب عالمگیر نے بیجاپور کو فتح کر لیا اور عادل شاہی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ عادل شاہی عہد کا جو بانی تھا یوسف عادل شاہ تھا، جو 1490 میں اس سلطنت کی داغ بیل ڈالی تھی۔ اس نے اس سلطنت کے 9 بادشاہیں سلسلہ چلا تھا 9 بادشاہوں کا، اور آخر میں اورنگزیب نے 1686 سن عیسوی میں بیجاپور کو فتح کر لیا اور عادل شاہی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ ہم دیکھتے ہیں اس عادل شاہی حکومت میں ابراہیم عادل شاہ ثانی، جس کو جگت گرو بھی کہتے ہیں، اسے علم و ادب اور موسیقی کا بہت شوق تھا۔ اس کے زمانے میں بیجاپور علم و ادب کا گہوارہ بن گیا تھا۔ اس نے گیتوں کا ایک مجموعہ نورس کے نام سے لکھا تھا۔ بیجاپور کی اولین شعری کاوشوں میں برہان الدین جانم کی منظومات آتی ہیں۔ برہان الدین جانم میرا جی شمس الاشاق کے فرزند ہیں۔ ارشاد نامہ ان کی خاصی طویل نظم ہے، جس میں تصوف کے اہم مسائل بیان ہوئے ہیں۔ ابراہیم نامہ ابراہیم عادل شاہ ثانی کے درباری شاعر ابدل کا شعری کارنامہ ہے۔ دکنی کی قدیم مثنویوں میں محمد عاجز کی مثنویاں یوسف زلیخا، لیلا مجنوں قابل ذکر ہیں۔ مقیمی کی چندر بدن و مہیار بیجاپور کی پہلی عشقیہ مثنوی ہے۔ کمال خان رستمی کا خاور نامہ اور ملک خوشنود کی مثنوی جنت سنگار بھی اہم مثنوی ہے۔ اس طرح صنعتی کی مثنوی قصہ بے نظیر بھی اہم ہے۔ حسن شوقی کی 2 مثنویاں فتح نامہ نظام شاہ اور میزبانی نامہ ہیں۔ علی عادل شاہ ثانی کے درباری شاعر نصرتی کی مثنویاں درج ذیل ہیں۔ اس میں گلشن عشق عشقیہ مثنوی ہے، اور علی نامہ اور تاریخ اسکندریہ یہ دونوں رزمیہ مثنویاں ہیں۔ علی نامہ میں اس نے علی عادل شاہ ثانی شاہی کے فتوحات اور اس کی بہادری کے قصے بیان کیے ہیں نصرتی نے۔ اب چلیے اب ہم دیکھتے ہیں قطب شاہی عہد کی مثنویاں کون کون سی ہیں۔ قطب شاہی عہد کا بانی قلی قطب شاہ تھا۔ اس نے 1518 سن عیسوی میں خود مختار ریاست قائم کیا اور گولکنڈہ کو دارالحکومت بنایا۔ اس کے 8 حکمران ہوئے۔ بالآخر 1687 سن عیسوی میں اورنگزیب عالمگیر نے گولکنڈہ کو بھی فتح کر لیا۔ قطب شاہی عہد کے مثنویوں کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ابراہیم قطب شاہ کے عہد میں فیروز، محمود اور ملا خیالی جیسے اساتذہ داد سخن دے رہے تھے۔ احمد گجراتی کی مثنوی یوسف زلیخا کو دبستان گولکنڈہ کی پہلی ادبی کاوش کہا جا سکتا ہے۔ یہ بہت مشہور مثنوی ہے احمد گجراتی کی یوسف زلیخا، جس میں یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا عشقیہ قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں قابل ذکر مثنویوں میں وجہی کی مثنوی خطب مشتری ہے۔ غواسی کی 3 مثنویاں ہیں، مینا ستونتی، سیف الملوک و بدیع الجمال اور طوطی نامہ۔ ابن نشاتی کی مثنوی پھول بن ہے۔
ابن نشاتی کی ایک مصنوی پھول بند بہت مشہور مصنوی ہے۔ قطب شاہی عہد کے آخری بادشاہ ابوالحسن تانیشاہ کے عہد کی مصنویوں میں طبعی کی مصنوی بہرام و گلندام ایک اہم مصنوی ہے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ اب ہم دکنی دور سے ہٹ کر دلی کی طرف آتے ہیں، جہاں مصنویوں کا ارتقاء ہوا ہے۔ دبستان دلی اور دبستان لکھنؤ شمال ہند میں اردو کے دو اہم دبستان رہے ہیں۔ دکن میں طویل مصنویاں لکھی گئیں، لیکن دلی میں اس کے مقابلے میں مختصر مصنویوں کا رواج رہا۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ دکن کی مصنویاں بڑی طویل مصنویاں تھیں، سووں اشعار اس میں لکھے گئے تھے، اس کے مقابلے میں جب ہم دلی کی طرف آتے ہیں، دبستان دلی اور دبستان لکھنؤ کی طرف، مختصر مصنویوں کا رواج رہا۔ اب وہ دور نہیں رہا۔ دکنی دور میں بڑی لمبی مصنویاں، طویل مصنویاں لکھی جاتی تھی، لیکن مختصر مصنویوں کا دور دلی اور لکھنؤ سے شروع ہوتا ہے۔ اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں میر حسن کی مصنوی سحر البیاں۔ سحر البیاں سے مختصر مصنوی کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دہلی میں مصنوی لکھنے والوں میں میر سوز، میر تقی میر، مومن خاں مومن، شوق دہلوی، الطاف حسین حالی اور محمد حسین آزاد قابل ذکر ہیں۔ چلیے اب ہم دیکھتے ہیں دبستان لکھنؤ کی طرف ہم آتے ہیں۔ دبستان دلی کے بعد دبستان لکھنؤ میں بھی اردو مصنوی لکھنے کی روایت رہی ہے۔ لکھنؤ کی سب سے اہم مصنوی گلزار نسیم دیا شنکر نسیم کی یادگار ہے۔ شوق لکھنوی کی عشقیہ مصنویاں بھی اردو ادب میں مشہور ہیں۔ ان کے علاوہ انشاء، آتش اور ناسخ نے بھی مصنویاں لکھی ہیں۔ غرض ہر شاعر نے مصنویاں لکھی ہیں۔ غدر کے واقعے کے بعد طویل مصنویوں کو زوال آ گیا، لیکن ترقی پسند شاعروں نے اس صنف پر توجہ دی، انہوں نے بھی مصنویاں لکھی۔ لیکن اب بادشاہی دور ختم ہو چکا ہے۔ جیسے ہی بادشاہی دور ختم ہوا، اس کے ساتھ ہی مصنوی کو زوال آ گیا۔ جیسے کہ قصیدے کو زوال آیا تھا، تو اس طرح مصنوی کو بھی زوال آ گیا۔ مصنویاں اب نہ کے برابر ہیں۔ حالانکہ اس مصنوی کو الطاف حسین حالی کارآمد صنف سخن قرار دیتے ہیں۔ عہد حاضر کے شعراء کو چاہیے کہ حالات کے تحت مصنوی کو استعمال کریں، جیسا کہ ترقی پسند شاعروں نے کیا تھا۔ چلیے اب ہم ترقی پسند شاعر جان نثار اختر کی مصنوی امن نامہ کا مطالعہ اگلے سبق میں کریں گے، کل انشاءاللہ کریں گے ہم۔ طلباء و طالبات، یہیں پر ہمارا موضوع اردو مصنوی کا آغاز و ارتقاء ختم ہوتا ہے۔ تب تک کے لیے
مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔